رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، آپ کی ٹیچر ام حسین آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اور آپ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں اور نیکی کے کام سیکھیں اور ان کو کرتے رہیں، آمین۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جس کے کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا بھی حکم تو دیا گیا، لیکن اس کا طریقہ قرآن پاک میں بیان نہیں کیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یا کس کے طریقے سے نماز ادا کریں۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، یعنی قرآن میں جو بھی حکم نازل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملی طور پر کر کے دکھا دیتے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا، اور یہ طریقہ ہمیں احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوئے دیکھتے ہو۔ تو بچوں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے قبلے کا تعین کیا جاتا ہے۔ بچوں، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرف خانہ کعبہ ہے اس ڈائریکشن کو قبلہ کہتے ہیں، اور جب ہم اس ڈائریکشن میں کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو قبلہ رخ ہونا کہتے ہیں، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کی جائے نماز کے آگے کوئی رکاوٹ ہونی ضروری ہے، یعنی کوئی چیز آگے رکھی ہونی ضروری ہے تاکہ کوئی آپ کے آگے سے نہ گزر سکے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو کتنا گناہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 دن، ماہ یا سال تک وہیں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہے۔ جی بچوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم وہیں رک جائیں اور آگے سے نہ گزریں، چاہے ہمیں 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال تک بھی وہاں کھڑے رہنا پڑے تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ ہم نمازی کے آگے سے گزر جائیں، کیونکہ اگر ہم نمازی کے آگے سے گزر جائیں گے تو یہ بہت زیادہ گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے بچوں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا۔ ہاں، اگر وہ کوئی چیز رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ گزر سکتے ہیں، پھر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جی بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔
اور ہم نے یہ سیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے جائے نماز کے آگے کسی آڑ یا رکاوٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اگر نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو اس کا بہت گناہ ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور اپنے حافظے میں محفوظ کر لینی ہیں تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں، تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔